اردو زبان میں آپ کو کہیں پر کتابوں کی دکان پر مل جائے گا. اگر اس یوسف نامے کو اگر کوئی بھی پڑھے گا، عام انسان بھی پڑھے گا، عام شخص بھی پڑھے گا، یقین جانے اس کا ایمان تازہ ہوگا، دل سے دنیا کی محبت کا خاتمہ ہو جائے گا، دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی، آخرت کی طرف لو لگ جائے گی. ایسے نکات بیان کیے اور تفسیر یوسف کی ایسی علمی اور ادبی اور بالخصوص اصلاحی پہلوؤں کو آپ نے ایسے بیان کیا. اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ایمان بھی تازہ ہوگا، عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو جائے گی. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی اکثریت بزرگان دین اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے، ان کی کتابوں سے، ان کی تعلیمات سے آج بہت دور ہو چکے. جب سے ہماری زندگیوں میں یہ موبائل فون آ گیا، اس موبائل فون نے ہمارے قیمتی اوقات کو ضائع کرنا شروع کر دیے، ہماری زندگیوں کے لمحات کو برباد کرنا شروع کر دیے. کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، ہر کوئی اس موبائل فون کی لت میں گرفتار ہے، اس کا کثرت سے استعمال کر رہے. اگر صبح سے شام تک کبھی فیس بک، کبھی یوٹیوب، کبھی انسٹاگرام، کبھی کچھ، اگر صبح سے شام تک یہی کرتے رہیں گے تو بزرگوں کی کتابیں کب پڑھیں گے؟ اللہ والوں کی باتیں کب سنیں گے؟ اللہ والوں کے دربار میں حاضری کب دیں گے؟ بزرگان دین کے پاس جا کر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط کب کریں گے؟ صرف ہماری زندگی موبائل فون کے پیچھے تباہ ہو رہی ہے. اگر موبائل ہی میں ڈوبے رہیں گے تو پھر ہمارا یہ جو حالت ہو چکی ہے، یہ جو جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے آج جو ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی اہم وجہ یہ موبائل فون کا کثرت سے استعمال کرنا ہو چکا ہے. خدا را اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب چاہتے ہیں، اللہ والوں کی زندگیوں سے اپنے رشتے کو جوڑیں، بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھیں. پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر سنیں، سننے سے بھی ایمان تازہ ہو جائے گا. نہ آج ہم پڑھنے کے لیے تیار، نہ سننے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے شہر حیدرآباد میں مختلف مساجد میں کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں اصلاحی بیان ہو رہا ہے، کہیں درس حدیث، کہیں درس تصوف، کہیں درس اخلاق. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو تو رہا ہے، لیکن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حال ہی میں گلبرگہ شہر میں ایک اجتماع میں، جلسے میں جانے کا موقع ملا تو وہاں کے ایک مولانا نے مجھے کہا کہ آج ہمارے جلسوں میں جو کمی ہو رہی ہے، اجتماعات میں جو لوگ کم آ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی اجتماع ہو، دینی اجتماع، تربیتی اجتماع، یہ اجتماعات میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہا کہ انسان اپنے موبائل فون کو 2 گھنٹے چھوڑنا انسان پر بہت شاق ہو چکا ہے. 2 گھنٹے تک آف لائن کیسے رہوں؟ 2 گھنٹے تک موبائل کو کیسے چھوڑوں؟ آج کا انسان ذہنی طور پر موبائل کے استعمال کا مریض بن چکا ہے، عادی بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اجتماعات میں نہیں آ رہے ہیں، نہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں آ رہے ہیں، نہ بزرگان دین کے پاس آ رہے ہیں، نہ درس قرآن، نہ اصلاحی بیان. آپ کہیں پر بھی دیکھیں بس گنے چنے چند لوگ، وہ بھی ضعیف عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہی لوگ آیا کرتے ہیں، وہی لوگ سنا کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کی، سوسائٹی کی میجورٹی اور یوتھ جو نوجوان ہیں وہ کثرت کے ساتھ موبائل فون میں اوقات کو برباد کر رہے ہیں. لیکن خدا را یاد رکھ لیں، زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی تو قسم بخدا کوئی چیز ہمیں تباہی سے نہیں روک سکتی. ہم بڑے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایسا ہی معمول رہے گا زندگی کا، من چاہی زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دور رہ کر زندگی گزاریں گے. میرا موبائل میرے پاس ہے، بس مجھے نہ کسی دوست کی ضرورت، نہ پڑوس کی ضرورت، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، کسی کی ضرورت نہیں. بس موبائل ہے تو بس زندگی گزر جائے گی. یہ کیفیت ہو چکی ہمارے معاشرے کی. تو خدا را ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، موبائل فون یوز نہ کریں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں
کرے لیکن جس حد تک کرنا چاہیے، جس لمٹ میں کرنا چاہیے، جس حالات میں ضرورت کے حساب سے کرے۔ اکثر و بیشتر ہمیں اللہ والوں کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، نیک کاموں میں، اعمال صالحہ میں ہمیں اپنے اوقات کو مصروف کرنا چاہیے۔ حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب آپ یوسف نامے کو پڑھیں، آپ کی کتاب ہے نماز کے بارے میں، فضائل نماز کو پڑھیں، آپ کی کتاب ہے کتاب المحبت، محبت بھری باتیں اس کے اندر ہے، اس کتاب کو پڑھیں۔ آپ کی کئی کتابیں ایسی ہیں اگر عام انسان بھی پڑھے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت کا خاتمہ ہوگا، دنیا کی محبت کا خاتمہ ہوگا۔ جس محبت میں، جس مال کی محبت، اولاد کی محبت، مرتبے کی محبت، مقام کی محبت، شہرت کی طرف، یہ جتنی چیزیں آج ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان سارے چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر ہم ان کی کتابوں کو، ان کی تحریروں کو پڑھنے لگیں گے۔ پڑھنے نہیں آتا ہے تو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہماری اردو زبان مادری زبان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 10 سے 15 دن میں آدھی اردو سیکھ جائیں گے، ایک مہینے میں الحمدللہ پوری مکمل اردو بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اگر سیکھنے کا جذبہ ہو۔ اگر جذبہ نہیں ہے تو پھر یہی موبائل فون ہمارے ہاتھ میں رہے گا، اسی کے پیچھے تباہ ہوتے رہیں گے۔ تو بہرحال آج ہم سب کو چاہیے حضرت محدث دکن کی کتابوں کو لائیں، بازاروں سے خریدیں، اسے پڑھیں۔ اگر پڑھنا نہیں بھی آ رہا ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ سیکھنے ٹائم لگ رہا ہے تو کسی پڑھنے والوں کو گھر میں کسی بزرگوں کے پاس بیٹھ کر روزانہ 2 ورق پڑھ کر سنیں، یقین جانے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، یقین جانے نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، یقین جانے آپ جس دنیا کے لیے ہم اتنا مر مٹ رہے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنے اکابرین کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ، اس سرزمین دکن کے عظیم محدث اور مفسر ہے، اللہ پاک ان کے فیضان سے، ان کی کتابوں کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اور انہوں نے جو تعلیمات اپنی تحریرات کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہم کو عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنانے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔